بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے اس زمانے میں نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ نمبر دو، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوگی، اس کے سر بختی اون کی کوہانوں کی طرح ایک جانب جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل ہوگی، نہ جنت کی خوشبو سونکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ مذکورہ حدیث پاک میں جہنمی عورتوں کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، لباس پہننے کے باوجود برہنہ۔ اس حدیث پاک میں عورتوں کے لباس پہننے سے مراد یا تو یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گی، جبکہ بے لباس ہونے سے مراد ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے گی، یا پھر یہ مراد ہے کہ ظاہری طور پر تو لباس پہنے گی مگر حقیقت میں بے لباس ہوگی۔ وہ اس طرح کہ ایسا باریک لباس پہنے گی جس سے ان کا بدن جھلکے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کے تحت فرماتے ہیں، جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکے گی اور کچھ حصہ ننگا رکھے گی، یا اتنا باریک کپڑا پہنے گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا۔ یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں۔ یا اللہ پاک کی نعمتوں سے ڈھکی ہوگی، شکر سے ننگی یعنی خالی ہوگی، یا زیوروں سے آراستہ اور تقوی سے ننگی ہوگی۔ لباس اللہ پاک کی نعمت ہے۔ لباس اللہ پاک کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن پاک میں لباس کے 2 اہم مقاصد مذکور ہے۔ نمبر 1، ستر عورت، نمبر 2، زینت۔ ستر عورت چھپانے کے قابل لباس پہننا فرض ہے اور لباس زینت پہننا مستحب ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی 26ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے۔ فیشن کے نام پر بے پردگی ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لباس اللہ پاک کی رضا کے مطابق پہنا جاتا، مگر افسوس فی زمانے دیگر بڑھتی ہوئی برائیوں کے ساتھ ساتھ لباس کے معاملے میں بھی فیشن وغیرہ کے نام پر شرعی احکام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کبھی لباس ایسا ہوتا ہے جو پورے بدن کو ڈھانپنا ہی نہیں، مثلا ہاف آستین یا بغیر آستین والا کرتا، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ وغیرہ، اور کبھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم کی رنگت وغیرہ نظر آتی ہے، جیسے باریک لان کے کپڑے، باریک ململ یا جالی والے دوپٹہ وغیرہ۔ یوں ہی کبھی لباس باریک تو نہیں ہوتا لیکن اس قدر تنگ اور چست ہوتا ہے کہ اعضاء کی ہیئت ظاہر ہوتی ہے، جیسے چوڑی دار پاجامہ، ٹائٹس، پینٹ، شرٹ وغیرہ۔ باریک لباس پہن کر اپنے بدن کی نمائش کرنے والیوں پر حدیث مبارکہ میں بھی لعنت کی گئی ہے۔ نیز باریک کپڑوں میں سے بدن چمکے، یا سر کے بالوں یا گلے یا بازو کا کلائی یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی حصہ کھلا ہو، یوں کسی نامحرم کے سامنے ہونا سخت حرام قطعی ہے، کیونکہ عورت کے لیے چہرے کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں پاؤں کے تلوں کے علاوہ تمام بدن بلکہ سر کے لٹکتے ہوئے بال، گردن اور کلائیاں چھپانا بھی ضروری ہے۔ فی زمانہ خوف فتنہ کی وجہ سے نامحرم کے سامنے عورت کو اپنا چہرہ کھولنا بھی منع ہے۔ یاد رہے، اتنا باریک کپڑا جس سے بدن کی رنگت جھلکے، یا اتنا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے، اسے پہن کر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ ایسا کپڑا جس سے بدن کا رنگ تو نہ چمکتا ہو لیکن وہ اتنا تنگ اور بدن سے چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے وضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے سے نماز تو ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں، اور ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے۔ فی زمانہ پردے کی اہمیت ہی ذہنوں اور دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ بالخصوص تفریح گاہوں، شادیوں اور دیگر فنکشنز کے موقع پر تو بے پردگی کے دلسوز مناظر خون کے آنسو رلاتے ہیں، حتیٰ کہ ان مواقع پر بظاہر پردہ دار کہلانے والی خواتین بھی
پردے کی تمام تر حدود کو یہ کہہ کر پامال کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر تو سب چلتا ہے، حالانکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب نہیں چلتا، بلکہ خوشی ہو یا غمی صرف اللہ پاک و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی چلتا ہے۔ یاد رکھیں، پردہ بلا شبہ مسلم عورت کی پہچان، ہر عورت کی زینت اور عزت و عصمت کا محافظ ہی نہیں، بلکہ اللہ پاک و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، جبکہ بے پردگی، حیا سوز لباس پہننا اور اپنے بدن کی نمائش کرنا اللہ پاک کی ناراضگی اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ ایسے کام کرنے والیوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کمزور اور نرم و نازک جسم جس کی آج وہ نمائش کرتی پھرتی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں یہ قبر میں کیڑے کی خوراک اور پھر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مائل کرنے اور مائل ہونے سے مراد یعنی دوپٹہ اپنے سر سے اور برقع اپنے منہ سے ہٹا دے گی تاکہ ان کے چہرے ظاہر ہوں، یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود ان کی طرف مائل ہوگی۔ ان کے سر بختی اونٹنیوں کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کے اس حصے کے تحت فرماتے ہیں، اس جملے مبارکہ کی بہت تفسیریں ہیں، بہتر تفسیر یہ ہے کہ عورت راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کرے گی، بلکہ بے حیائی اور اونچی گردن کیے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گورتی چلے گی۔ جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کرے گی۔ الغرض ہمیں مغربی تہذیب کو نہیں بلکہ صحابیات و صالحات کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ ہمیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان تو یہ تھی کہ بعد از وصال کفن میں ڈکے ہوئے مبارک بدن پر بھی کسی نامحرم کی نظر پڑنا گوارا نہ تھا۔ اے اللہ پاک، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کا صدقہ ہمیں بھی شرم و حیا کی دولت عطا فرما۔